غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ سن لے، تقریر ختم کر رہا ہوں۔ بغداد شریف میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، نام ہے حضرت شیخ ابو الوفا محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ، واز فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ غوث اعظم نے سوچا لاؤ جا کر کے دیکھوں، میں بھی اللہ کے ولی کا واز سنوں۔ آج آپ لوگ جلسہ سننے آتے ہو تو یہ تمنا، یہ ارادہ لے کے آتے ہو، دیکھیں گے الہ آباد سے شاعر آ رہا ہے کیا پڑھ کے جائے گا، فلاں سے خطیب آ رہا ہے دیکھیں گے کیا کر کے جائے گا، 50,000 کا نذرانہ لے رہا ہے دیکھیں گے تو صحیح کہ ہے کیسا، پڑھتا کیسا ہے، یہ تمنائیں آپ لے کے آتے ہو۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کے بات سننے گئی کہ لاؤ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو بیان کرتے ہیں ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، کوئی نئی بات ہمیں سننے کو ملے گی، کوئی نئی چیز ہم کو سیکھنے کو ملے گی۔ یہ ارادہ کر کے گئے غوث اعظم، بچپن کا زمانہ تھا، 15 سال کی تقریباً عمر ہے میرے غوث اعظم کی۔ جب آپ گئے اللہ کے ولی کا بات سننے، جب غوث اعظم کے چہرے پر نظر پڑی، اللہ کے ولی نے فرمایا اس بچے کو باہر نکال دیا جائے۔ غوث اعظم کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں ایک بھائی کا نام لے کے کہوں کہ اس کو باہر نکال دیا جائے، پھر آپ لوگ مجھے نہیں دیکھو گے، اس نکلنے والے کو دیکھو گے کہ کون ہے جس کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کو نکالا گیا، پھر اندر آ جاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر کہا کہ اللہ کے ولی نے، میں نے کہا نا اس بچے کو باہر نکال دیا جائے، اور غوث اعظم کو پھر باہر کر دیا جاتا ہے۔ غوث اعظم پھر تیسری مرتبہ آ جاتے ہیں، اللہ کے ولی نے فرمایا میرے پاس لے کے آؤ۔ لوگ اٹھ اٹھ کر کے دیکھ رہے تھے یہ کون بچہ ہے جسے نکالا جاتا ہے پھر اندر آ جاتا ہے، جسے باہر کیا جاتا ہے پھر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم جب ان کے قریب میں پہنچے، اللہ کے ولی جس مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے اس سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیخ ابو الوفا محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ، 17 بادشاہ جن کے جھنڈے کے سائے میں ادب سے چلا کرتے تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی، 17 بادشاہ جن کے جھنڈے کے سائے میں ہاتھ باندھ کے چلا کرے، وہ اللہ کا ولی غوث اعظم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی مسند پہ میرے غوث کو بٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے بغداد والوں کان کھول کے سن لو، اس بچے کو غور سے دیکھ لو، اور جس نے نہیں دیکھا ہو وہ اب غور سے دیکھ لے۔ میں نے اس کو باہر اس لیے نہیں نکلوایا تھا کہ میں ان کی بے عزتی کروں، ارے میں نے ان کو اس لیے باہر نکلوایا تھا تاکہ تم میں کا ہر انسان اس کو غور سے دیکھ لے۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ارے یہی تو وہ اللہ کا ولی ہے جو بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اے بغداد والو، میں تمہیں گواہ بنا کر کے آج سے ان کے قدم کو اپنی گردن پہ لے رہا ہوں۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ شیخ ابو الوفا نے غوث اعظم کی طرف رخ کر کے کہا اے عبد القادر، جس دن آپ بغداد کی جامع مسجد سے وہ اعلان کرو اس دن اس سفید داڑھی والے کو مت بھولنا۔ بزرگ ہو گئے تھے، داڑھی کے بال سفید پڑ گئے تھے، بولے اس سفید داڑھی والے کو مت بھولنا، میں آپ کی عظمت کو مانتا ہوں، میں آپ کی عظمت کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ عربی میں کہا تھا یا عبد القادر جیلانی انی رأیت کل دیک یسیح و یسکت الا دیکک یسیح ولا یسکت۔ اے عبد القادر جیلانی، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ہر مرغ بولے گا اور بول کر کے چپ ہو جائے گا، لیکن جب تمہارا مرغ بولے گا تو قیامت تک چپ نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہر ولی کا ذکر ہوگا، ہر ولی کا چرچا ہوگا، ہر ولی کا نام لیا جائے گا، اور قیامت آنے تک کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ میرے غوث اعظم، تیری عظمت کا جواب نہیں، تیری شان کا جواب نہیں، تیری بلندی کا جواب نہیں، تیرے مقام ثریا کا جواب نہیں۔ غوث اعظم کا جب ذکر ہوگا قیامت تک کم نہیں ہوگا۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، ورا فانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورا فانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔
जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। कितनी बड़ी शान गौसे आजम की है। हमारी रातें खत्म हो सकती हैं, उम्रें खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम उनकी अजमत को बयान नहीं कर। जलसों के तो हालात बदल गए। आज जलसों को इंसान ने मजाक के तौर पर ले लिया, हंसी मजाक के तौर पर ले लिया। जलसे इसलिए नहीं होते थे कि हंसी मजाक के तौर पर उनको लिया जाए। जलसों का मतलब होता है जब तहजीब की जात बिगड़ जाती है, उसे संवारने के लिए जलसे होते हैं। जब मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिजा से खाली हो जाता है, उसे संवारने के लिए, उसका शिकम भरने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जब लोगों के अंदर दीन की तरफ से बेरगबती पैदा हो जाती है, तो दीन की तरफ लाने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जरा सोचो तो सही।